السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف نالج۔ آج ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، مگر یہاں کے پولیٹیشین اور مافیا نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ملک کی معاشی حالت بہت ہی بیکار جا رہی ہے۔ اس کی اکانومی پچھلے 20 سالوں سے ڈرپ پر چل رہی ہے، یعنی کہ اگر ہم اسے ڈرپ اکانومی کہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اس ملک کے سیاستدانوں نے اسے بھوکے بیڑیوں کی طرح نوچ ڈالا ہے۔ خود اپنے بچوں کو باہر کے ملک میں رکھ کر یہاں کے غریب کے بچوں کا نوالا تک چھین لیا ہے انہوں نے۔ دنیا کے بدترین سیاستدان اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں قصور صرف ہمارے سیاستدانوں کا نہیں بلکہ عوام کا بھی ہے، جن کو ووٹ کا حق تو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ووٹ کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، اللہ پاک کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم خود چوری، نوسر بازی اور ہر برے کام میں صف اول ہیں، تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک یا ہمارے ملک کے سیاستدان دودھ کے دلہے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جیسی رعایا ہوگی ویسا ہی حکمران اس پر مسلط کیا جائے گا۔ اس ٹائم پوری دنیا میں ہم مسلمان سب سے زیادہ بدنام ہیں۔ دہشت گردی، ہر چوری چکاری اور برے کام میں مسلمانوں کا نام لازمی آتا ہے۔ اسی متعلق سعادت حسن منٹو نے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مارنا ہے تو انہیں اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھے، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کریں اور حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھ لیں، غلامی کو اللہ پاک کی مصلحت سمجھ لیں اور قتل کو موت کا دن سمجھ کر چپ رہیں۔ اگر ہم اس دور پر نظر ڈالیں، ہمارے علماء اکرام نے اور اسکالر نے ہمیں اتنا مذہبی بنا دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اسے اپنی کھوٹی قسمت سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے یہ کھوٹی قسمت نہیں بلکہ ہمیں ہماری خاموشی کی سزا مل رہی ہے۔ اگر ہم آج خود کو نہیں بدلیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی غلامی کا شکار رہیں گی۔ کم از کم ہمیں اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ ہم پر ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور ہم اس بات پر ٹکے ہیں کہ جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ پاک ظلم سہنے والوں کے سخت خلاف ہے۔ اللہ پاک ظلم پر صبر کرنے کو کبھی نہیں کہتا۔ آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اس ٹائم کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی آفیسر آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یہ سب اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں اور کل کو یہ سب کچھ بیچ کر باہر بھاگ جائیں گے۔ پھنسیں گے تو صرف میں اور آپ یا پھر ہماری آنے والی نسلیں۔ بھگتنا ہم سب کو ہے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ شکر کریں کہ یہ آپ کا پیٹ کاٹ کر آپ کے گردے نکال کر بیچنے کا نہیں کہہ رہے، ورنہ سب کچھ تو انہوں نے بیچ ہی لیا ہے۔ ہمارے ایئرپورٹ گروی، ہماری ریلوے گروی، موٹر وے گروی۔ سننے میں یہ تک آیا ہے کہ تمام گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ ہونے کو آ گئے ہیں، یعنی کہ اب غریب کے بچے کی تعلیم تک یہ لوگ کھا چکے ہیں۔ ارے بھائی، خوف خدا کرو، اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرو۔ اب
ایک دوسرے کی پارٹی کے ہتھ کنڈوں سے باہر نکل آؤ۔ میری پارٹی اور تیری پارٹی یہ سب اب پیچھے رہ چکا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہ جائیں گے اور یہ سب بیچ کر باہر نکل جائیں گے۔ ہمارا ملک بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں سب نعمتوں سے نوازا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش اور افغانستان جیسے ملک ہم سے آگے نکل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ 1947 سے لے کر اب تک یہ ہمیں کھاتے آ رہے ہیں لیکن ان کے پیٹ نہیں بھرے۔ لیکن کیا آپ بھی کھلا کھلا کر نہیں تھکے؟ 2014 میں فائنانس منسٹر نے بتایا کہ $200 بلین کی رقم سوئس بینک میں پڑی ہے۔ ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب کیا حالات ہوں گے۔ اگر ان کا پیسہ ملک پاکستان میں لایا جائے تو ہم بآسانی اپنا سارا قرض اتار سکتے ہیں اور اپنے ملک کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔